عالم اسلام کو یہ چیلنج ہے کہ کبھی بھی کوئی فتنہ اٹھا ہو قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو سوائے ائمہ معصومین کے علاوہ کوئی دکھائے کہ کسی نے اٹھ کر اسلام کا اور قرآن کا دفاع کیا۔ جب بھی اسلام پہ حملہ ہوا، جب بھی قرآن کی حقانیت پر حملہ ہوا، سوائے 14 معصومین کے علاوہ، سوائے 12 ائمہ کے علاوہ، کائنات میں کوئی ایک لا کر دکھا دے کہ کسی نے قرآن کا اٹھ کر دفاع کیا ہو، یا اسلام کا دفاع کیا ہو، یا ذات محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا۔ جب بھی اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا دفاع کیا، آل محمد نے کیا۔ جب ایک لادین آیا چھٹے امام کی خدمت میں اور آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے قرآن حکیم کی 3 آیتوں کو رکھ دیا اور کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، دیکھیے یہ تو اختلاف سامنے رکھا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیے اگر امام معصوم موجود نہ ہو، وہ امام موجود نہ ہو کہ جس کے پاس ڈیوائن نالج ہے، وہ امام موجود نہ ہو جو علم لدنی رکھتا ہے، تو ان سوالوں کے جواب کون دے گا؟ ان مسئلوں کو کون حل کرے گا؟ سوائے ان ائمہ طاہرین کے کہ جن کو اللہ نے علم لدنی عطا کیا ہے۔ جب آ کے اس نے امام کے سامنے 3 آیتوں کو رکھا، پہلی آیت سورہ آل عمران کی 7ویں آیت مبارکہ، تیسرا سورہ آل عمران اور اس کی 7ویں آیت مبارکہ، دوسری آیت سورہ مبارکہ ہود کی پہلی آیت مبارکہ، 11واں سورہ قرآن کا اور اس کی پہلی آیت مبارکہ، اور تیسری آیت سورہ زمر کی 23ویں آیت مبارکہ، سورہ نمبر 39 ورس نمبر 23۔ یہ 3 آیتیں اس نے امام جعفر صادق کے سامنے لا کے کھول کے رکھ دی اور کہا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، اور یہ دیکھیے اختلاف سامنے رکھا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام جعفر صادق خدمت میں لادین آیا ہے 3 آیتیں لے کر۔ پہلی آیت اس نے پڑھی سورہ آل عمران کی 7ویں آیت مبارکہ کہ دیکھیے اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ۔ محکم کے کیا معنی ہے؟ کہ جو ایویڈنٹ ہوں، انڈرسٹینڈیبل ہوں، واضح ہوں، مراد الہی جس میں بالکل آبویس ہے، واضح ہے، سامنے موجود ہے، اسے کہتے ہیں آیات محکمات۔ متشابہ کہ جس میں مراد الہی معلوم نہ ہو، بظاہر نظر نہ رہا ہو، اسے کہتے ہیں متشابہ آیات۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا کہ اس قرآن میں ہم نے کچھ آیتیں محکم رکھی ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ رکھی ہیں۔ اس کے بعد اس نے سورہ مبارکہ ہود کی پہلی آیت مبارکہ کو پڑھا، 11واں سورہ پہلی آیت، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، اور یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کی ساری آیتوں کو اللہ نے محکم بنایا ہے۔ کچھ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سورہ آل عمران میں کیا کہا کہ کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 ورس نمبر 1 کیا کہا کہ پورے قرآن کی آیتوں کو ہم نے محکم بنایا ہے۔ اس کے بعد اس نے سورہ زمر کی آیت پڑھی، سورہ نمبر 39 ورس نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے اس کتاب کو احسن حدیث بنا کر اتارا اور پوری کتاب متشابہ رکھی۔ 3 آیتیں ہو گئیں۔ سورہ آل عمران میں کیا کہا؟ کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ سورہ ہود میں کیا کہا؟ پورا قرآن محکم ہے۔ سورہ زمر میں کیا کہا؟ پورا قرآن متشابہ ہے۔ تو چھٹے امام سے کہنے لگا کہ دیکھیے تو قرآن میں سامنے اختلاف رکھا ہے، کہیں کہتا ہے کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، کہیں کہتا ہے پورا قرآن محکم ہے، کہیں کہتا ہے پورا قرآن متشابہ ہے، تو اب اس اختلاف کو حل کرے گا کون؟ تو عالم اسلام سے اتنا تو سوال کرنے کا حق ہے کہ اگر جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو آج تک اس سوال کا جواب کون دیتا؟ امام نے کہا آل عمران کی 7ویں آیت بھی حق ہے، ہود کی پہلی آیت بھی حق ہے، زمر کی 23ویں آیت بھی حق ہے، لیکن مراد الہی میں فرق ہے، مراد الہی میں فرق ہے۔
جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، یعنی کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کہ یہ آیت عوام الناس کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے، امتیوں کے لیے ہے، جن کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا سورہ زمر میں جو کہہ رہا ہے کہ پورا قرآن متشابہ ہے، کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہ آیت ان کے لیے ہے کہ جن کے دل میں ہم آل محمد کی ولایت نہیں ہے، ان کی سمجھ میں ایک حرف بھی نہیں آتا۔ اور جو سورہ ہود میں کہا کہ پورا قرآن محکم بنایا ہے، پورا قرآن واضح بنایا ہے، یہ آیت ہم آل محمد کی شان میں آئی ہے، ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے پورے قرآن کو اللہ نے محکم بنا کے نازل فرمایا، ہمارے لیے پورا قرآن محکم ہے۔ تو جب امام نے اس مسئلے کو حل کیا تو ایک مرتبہ کہنے لگا فرزند رسول، اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ کو قرآن میں متشابہ آیتیں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر پورا قرآن ہی موقع بنا دیتا، پورا قرآن ہی ایویڈنٹ کر دیتا، پورا قرآن واضح کر دیتا۔ یہ رموز رکھنے کی ضرورت کیا تھی کہ کچھ آیتوں کو محکم بنایا کچھ آیتوں کو متشابہ بنایا؟ تو سرکار صادق فرمانے لگے اسی لیے تو کچھ آیتوں کو متشابہ بنایا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے دنیا ایک علم لدنی رکھنے والے امام کی ضرورت کو محسوس کرتی رہے کہ جو متشابہ آیتوں کی تفسیر بیان کرے گا، جس کے علاوہ کوئی اور علم قرآن کو نہیں جانتا۔